السلام علیکم دوستوں۔ ایک سوال جو میں کافی عرصے سے مختلف لوگوں سے پوچھ رہا ہوں، اور یہ سوال خالصتاً علمی سوال ہے، اور یہ میں نے ٹیچرز سے پوچھا، ماہرین تعلیم سے پوچھا، اور بہت سے لوگوں سے پوچھنے کے باوجود اس سوال کا کوئی خاطر خواہ جواب نہیں ملا۔ بہت سے لوگوں نے یہ سوال سنا اور مسکرا دیے، بہت سے لوگوں نے یہ سوال سنا اور سن کر آ، افسوس کا اظہار کیا، بہت سے لوگوں نے یہ سوال سنا اور سن کر خاموش رہ گئے۔ سوال یہ ہے کہ کیا چھٹی کلاس کا بچہ جو عمر کے لحاظ سے تقریباً 10 سے 11 سال تک کا ہوتا ہے، کیا 10 سے 11 سال تک کا بچہ آ، ذہنی، عقلی اور لسانی لحاظ سے اتنا ڈیولپڈ ہوتا ہے کہ وہ غالب جیسے عظیم شاعر اور ابن انشا جیسے عظیم مزاح نگار کو پڑھ سکے، سمجھ سکے، اپریشیٹ کر سکے، یا ان کی شاعری یا ان کے مزاح سے لطف اندوز ہو سکے؟ یہ سوال تقریباً 2 سال سے میں پوچھ رہا ہوں، اور چونکہ مجھے اس کا کوئی خاطر خواہ جواب نہیں ملا، تو میں آج آپ کے سامنے یہ سوال رکھ رہا ہوں، اور ساتھ ہی میں یہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ کیا چھٹی کلاس کا بچہ اس قابل ہوتا بھی ہے یا نہیں ہوتا۔ دوستو، جین پیاجے، اس کے نام سے ہر ٹیچر کو واقف ہونا چاہیے، اور جو لوگ پیڈاگوجی کے بارے میں جانتے ہیں، لرننگ کے پروسیس کے بارے میں جانتے ہیں، انہوں نے جین پیاجے کا نام ضرور سنا ہوگا۔ اور جین پیاجے ایک ماہر نفسیات بھی تھے اور ایک ماہر تعلیم بھی تھے، اور انہوں نے ایک تھیوری پیش کی جس کا نام ہے تھیوری آف کوگنیٹو ڈیولپمنٹ، اور یہ تھیوری ہمیں بتاتی ہے کہ ایک بچہ ذہنی نشو و نما کے عمل میں کن مراحل سے گزرتا ہے۔ یعنی یہ تھیوری ہمیں بتاتی ہے کہ جو بچہ گرو کرتا ہے، جو بچے کی عمر بڑھتی ہے، تو بچے کی جو ذہنی اور عقلی نشو و نما ہے وہ کن مراحل سے، کن سٹیجز سے گزرتی ہے۔ اور یہ تھیوری بہت ہی مستند، بہت ہی معتبر سمجھی جاتی ہے، اور اس تھیوری کا اہم سب سے مین پوائنٹ، یعنی اگر آپ اس تھیوری کا خلاصہ کرنا چاہیں تو وہ یہ ہے کہ بچے کو جو بھی تعلیم دی جائے وہ اس کی ذہنی سطح، اس کی عقلی سطح کے مطابق دی جائے۔ یعنی ایسی تعلیم جو بچے کی ذہنی اور عقلی سطح کے مطابق نہ ہو، ایسی تعلیم کارآمد نہیں ہوگی، مفید نہیں ہوگی، بلکہ ایسی تعلیم دی ہی نہیں جانی چاہیے۔ یہ تھیوری کیا کہتی ہے؟ چھٹی کلاس کے بچے کے بارے میں یہ تھیوری کیا کہتی ہے؟ یہ تھیوری بتاتی ہے کہ جو 10 سے 11 سال کی عمر کا بچہ ہوتا ہے، یہ ذہنی اور عقلی لحاظ سے ابھی اتنا ڈیولپڈ نہیں ہوا ہوتا کہ خیالی چیزوں کو، تجریدی چیزوں کو، ایبسٹریکٹ چیزوں کو سمجھ سکے، اپریشیٹ کر سکے، یا ان کے بارے میں سوچ سکے۔ یعنی یہ تھیوری ہمیں بتاتی ہے کہ جو 10 سے 11 سال کا بچہ ہوتا ہے وہ کنکریٹ آپریشنل سٹیج پہ ہوتا ہے۔ کنکریٹ آپریشنل سٹیج کا مطلب یہ ہے کہ 10 سے 11 سال کا بچہ منطقی طور پر تو سوچ سکتا ہے، یعنی 10 سے 11 سال کا بچہ ٹھوس چیزوں کے بارے میں سوچ سکتا ہے، حقیقی چیزوں کے بارے میں سوچ سکتا ہے، ریئل آبجیکٹس کے بارے میں سوچ سکتا ہے، لیکن ایسا بچہ ابھی ذہنی بلوغت کے اس مقام پر نہیں ہوتا جہاں وہ غیر حقیقی، نان ریئل، یا آپ کہہ سکتے ہیں ایبسٹریکٹ، تجریدی چیزوں کے بارے میں سوچ سکے۔ یہ جو بچہ ہوتا ہے یہ ایبسٹریکٹ چیزوں کو نہیں سمجھ پاتا، وہ چیزیں جو اس کی حسیات میں نہیں آ سکتی، جیسے کہ محبت، جیسے کہ نفرت، جیسے کہ ہمدردی،
جیسے کہ رحم دلی، یہ وہ چیزیں ہیں جن کو ہم ایبسٹریکٹ چیزیں کہتے ہیں، اور چھٹی کلاس کا جو بچہ ہوتا ہے، جو 10 سے 11 سال کا بچہ ہوتا ہے، وہ ان چیزوں کے بارے میں سوچ نہیں سکتا، ان چیزوں کو بیان نہیں کر سکتا، ان چیزوں کو سمجھ نہیں سکتا۔ اس کے علاوہ جو چھٹی کلاس کا جو بچہ ہوتا ہے، 10 سے 11 سال کا بچہ، وہ ذہنی اور عقلی لحاظ سے ابھی اتنا ڈیولپ نہیں ہوا ہوتا کہ وہ مفروضہ قائم کر سکے، وہ چیزوں کو فرض کر سکے یا فرضی چیزوں کو سمجھ سکے۔ یہ ساری جو تقریر ابھی میں نے کی، یہ آپ کو یہ باور کرواتی ہے کہ چھٹی کلاس کا بچہ ابھی اس قابل نہیں ہوتا کہ وہ خیالی، ماورائی، غیر حقیقی، فرضی، ایبسٹریکٹ، تجریدی چیزوں کو سمجھ سکے۔ جب آپ نے یہ سمجھ لیا تو اب میں آپ کے سامنے دوبارہ سے وہی سوال دہراتا ہوں کہ کیا چھٹی کلاس کا بچہ غالب جیسے عظیم شاعر، بلکہ یہ کہنا بجا ہوگا کہ اردو کے سب سے بڑے شاعر کی شاعری کو سمجھ سکتا ہے، پڑھ سکتا ہے، اپریشیٹ کر سکتا ہے؟ یا چھٹی کلاس کا بچہ کیا ابن انشا کو پڑھ سکتا ہے؟ ابن انشا کے مزاح کو، ابن انشا جو اردو ادب میں مزاح کا ایک بہت بڑا نام ہے، مزاح نگاری کا آپ کہہ سکتے ہیں بہت بڑا نام ہے، اور ابن انشا کا مزاح کوئی عام سا مزاح نہیں ہے، کوئی لطیفے نہیں ہے جو بچے کو سمجھ آ جائیں، بلکہ انتہائی ادبی، انتہائی گہرا مزاح ہے، جس کو سمجھنا صرف باذوق لوگوں کا کام ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں اردو کی جو چھٹی کی کتاب ہے، اس کے شروع میں یہ بتایا گیا ہے کہ ہم نے بچوں کو اردو ادب کی اصناف سے متعارف کروانے کے لیے اردو ادب میں سے کچھ چیزوں کو شامل کیا ہے، اور اردو کی جو چھٹی کی کتاب ہے، اگر آپ اس کو دیکھیں تو اس میں 2 اسباق ایسے ہیں جو اردو ادب یعنی اعلیٰ ترین اردو ادب سے لیے گئے ہیں۔ ایک تو غالب کی، مرزا اسد اللہ خان غالب کی ایک غزل ہے، اور دوسرا ابن انشا کا ایک سفر نامہ ہے۔ اس سفر نامے میں سے ایک اقتباس لیا گیا ہے جو میں ابھی آپ کو دکھاؤں گا، اور آپ نے اس کو دیکھ کر فیصلہ کرنا ہے۔ یہاں میں ایک اور اہم بات آپ کو بتاتا چلوں کہ جو چھٹی کلاس کا بچہ ہوتا ہے، جو 10 سے 11 سال کا بچہ ہوتا ہے، یہ تو میں بتا چکا کہ ایسا بچہ ابھی ایبسٹریکٹ چیزوں کو سمجھنے کے قابل نہیں ہوتا، اور آپ یہ جانتے ہیں کہ شاعری، خاص طور پر غالب کی شاعری، وہ تو ایبسٹریکٹ سے بھی اوپر کی چیز ہے، اور ابن انشا یعنی یوں کہہ لیجئے کہ جو ادب ہوتا ہے، ادب امیجنیٹو چیز ہوتی ہے، ایک خیالی چیز ہوتی ہے، تو ایسی خیالی اور ایسی امیجنیٹو چیز کو کیا ایک بچہ پڑھ سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے، یا اسے پڑھایا جا سکتا ہے؟ یہاں ذکر کرنا چاہتا ہوں میں یہ کہ جو چھٹی کلاس کا بچہ ہوتا ہے، اس کے بارے میں پیاجے یہ کہتا ہے 10 سے 11 سال کے بچے کے بارے میں کہ یہ بچہ ابھی ایبسٹریکٹ چیزوں کو سمجھ نہیں سکتا، بلکہ اس عمر میں وہ ایبسٹریکٹ چیزوں کو سمجھنے کا آغاز کرتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ ابھی بچہ ایبسٹریکٹ چیزوں کو سمجھنے کا آغاز کرتا ہے، تو کیا آپ اسے اتنی مشکل، اتنی اعلیٰ ادبی ایبسٹریکٹ چیزوں سے متعارف کروائیں گے، یا آپ اسے شروعاتی بیسک چیزوں کی طرف لائیں گے؟ تو میں ابھی آپ کو وہ کتاب دکھاتا ہوں جس کتاب میں یہ 2 چیزیں شامل کی گئی۔ جاپان میں 4 دن، جو کہ ابن انشا کے سفر نامے سے لیا گیا ہے۔ میں آپ کے لیے شروع کی چند سطریں پڑھوں گا، اور آپ نے نوٹ کرنا ہے کہ ان سطروں کا مطلب کیا ہے، اور بچے کو جب آپ مطلب سمجھائیں گے تو بچہ کیا مطلب سمجھے گا، اس کے ذہن پہ کیا اثر پڑے گا، یہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے۔ گیجوین کانکو ہوٹل، یہ جاپان کا کوئی ہوٹل ہے، جیسا عجیب نام ویسا عجیب ہوٹل، خاصا عمر رسیدہ معلوم ہوتا ہے، جیسے ہمارے جد امجد جنت سے نکالے گئے تھے تو 1-2 روز تو ضرور یہیں قیام فرما رہے ہوں گے۔ یہ بتایا جا رہا ہے جی گیجوین کانکو ہوٹل کے بارے میں، اور اس ہوٹل کی قدامت کی مثال ابن انشا کچھ یوں دے رہے ہیں
کہ یہ ہوٹل اتنا عمر رسیدہ، اتنا پرانا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے ہمارے جد امجد جنت سے جب نکالے گئے تو 1-2 روز یہیں رہے ہوں گے۔ اب بچے کو جب آپ سمجھائیں گے تو آپ اسے بتائیں گے کہ جد امجد سے کون مراد ہے اور جنت سے نکالے جانے کا کیا واقعہ ہے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جب آپ بچے کو بتائیں گے کہ جد امجد، ہمارے جو جد امجد ہیں، نسل انسانی کے جد امجد ہیں، حضرت آدم علیہ السلام ہیں، تو بچہ آدم علیہ السلام کے بارے میں یہ جانتا ہے کہ وہ اللہ کے پہلے نبی ہیں اور اللہ کے بہت معتبر نبی ہیں اور تمام نسل انسانی کے جد امجد ہیں۔ تو بچہ یہ پہلے سے جانتا ہے، اس کے ذہن میں حضرت آدم علیہ السلام کا ایک جو خیال ہے، حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں جو وہ جانتا ہے، وہ تو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ کے نبی کے طور پر دیکھتا ہے، وہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے انتہائی معتبر نبی کے طور پر جانتا ہے۔ تو جب آپ اسے یہ ابن انشا کا مزاح پڑھ کر سنائیں گے تو آپ مجھے بتائیں کہ کیا بچہ اس مزاح کو سمجھ لے گا، اس مزاح کو اپریشیٹ کر لے گا؟ بچہ تو کنفیوز ہو جائے گا کہ یہ کیا ہے، مزاح کے طور پر حضرت آدم کی مثال یہاں دی گئی۔ میرے خیال میں اور یقیناً آپ سب کے خیال میں یہ انتہائی غیر مناسب ہوگا۔ آگے دیکھیے، کیا عجب اسی کمرے 411 نمبر میں فروکش ہوئے ہوں۔ اب دیکھیے آگے بھی ابن انشا بیان کر رہے ہیں کہ کیا پتا وہ اسی کمرے میں رہے ہوں۔ اب آگے دیکھیے، بچا کھچا گیہوں یہاں بھی کھایا ہوگا، اور آگے ابھی اور بتا رہے ہیں کہ جو گندم یا گیہوں ان کے پاس بچا ہوا تھا جنت سے، وہ یہاں انہوں نے کھایا ہوگا۔ آگے دیکھیے، کیونکہ کمرہ ڈبل بیڈ ہے۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ کیونکہ کمرہ ڈبل بیڈ ہے، اب بچے کو کیا بتائیں گے؟ کمرہ ڈبل بیڈ ہے کا کیا مطلب کہ جنت سے جب وہ نکالے گئے تو وہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا یہ جو ہیں دونوں نکالے گئے، تو دونوں اس ڈبل بیڈ کمرے میں رہے۔ میں یہاں پہ پوائنٹ آؤٹ یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو مزاح ہے، یہ آپ بچے کو سمجھائیں گے، اور بچہ جو حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں جانتا ہے، جو انہیں عزت اور تکریم سے ان کے بارے میں خیال کرتا ہے، بچہ تو کنفیوز ہو جائے گا۔ یہ تو بچے کو سراسر کنفیوز کرنے والی بات ہے، بچہ تو سمجھ نہیں پائے گا کہ یہ مزاح میں اتنے معتبر، اتنے بڑے نبی کا ذکر کیا جا رہا ہے، ان کے واقعے کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ میں یہاں بات کر رہا ہوں کہ بچے کے اوپر کیا اثر پڑے گا۔ اب اس سے مزید آگے میں پڑھنا نہیں چاہتا، اور آپ اس کو پڑھ لیجئے۔ میرے خیال میں اس کتاب کے جو بھی مصنفہ ہیں یا مصنف ہیں، ان کو چاہیے تھا کہ وہ ذرا غور بھی کریں اس پہ، اور مجھے نہیں لگتا کہ انہوں نے خود بھی اس کو دیکھا ہوگا اس نظر سے۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ اس پہ دوبارہ نظر ثانی کی جائے گی اور دیکھا جائے گا۔ تعلیم ہماری جو ہے ترجیح ہوتی تو ہم ضرور اتنی باریک بینی سے جائزہ لیتے کہ ہم بچوں کو کیا پڑھانے جا رہے ہیں، اس کے اثرات کیا ہوں گے، یہ سارا کچھ ہم ضرور دیکھتے۔ تو یہ جو غزل یہاں پہ شامل کی گئی ہے، یہ مرزا اسد اللہ خان غالب کی ہے، جو کہ اردو ادب کے میرے خیال میں سب سے بڑے شاعروں میں سے ایک ہیں۔ میر تقی میر اور غالب دو بڑے نام ہیں۔ اب آپ ذرا غور کیجئے کہ یہ جو غزل یہاں پہ دی گئی ہے، غزل جو ہوتی ہے اس کے بارے میں یہاں صاحب کتاب نے خود لکھا ہے، غزل اردو کی مقبول ترین صنف شعر ہے۔ اصطلاح میں غزل شاعری کی وہ قسم ہے، ذرا دیکھیے گا، اصطلاح میں غزل شاعری کی وہ قسم ہے جس میں معاملات حسن و عشق کا بیان خلوص دل کی چاشنی کے ساتھ موجود ہو، دل کے جذبات کا اظہار ہو، ہجر و وصال کی کیفیات، شکایت زمانہ، تصوف اور حقیقت و عرفان کے موضوعات بیان کیے جائیں۔ آپ ذرا غور کیجئے، حسن و عشق کا بیان، کیا یہ ایبسٹریکٹ نہیں ہے؟ کیا یہ تجریدی چیزیں نہیں ہیں؟ اچھا، دل کے جذبات، ایک چھٹی کلاس کا بچہ دل کے جذبات جو ہیں، اس میں جذبات تو ہوتے ہیں، وہ ان جذبات کو ایکسپیرینس تو کر رہا ہوتا ہے، لیکن دل کے جذبات کا جو بیان ہے ان کو سمجھنا کہ وہ کیا ہیں، یہ اس کے لیے نہیں ہے۔ ہجر و وصال ایبسٹریکٹ چیزیں، شکایت زمانہ، تصوف، حقیقت و عرفان۔ خیر، مزید کیا بات کی جائے۔ دائم پڑا ہوا تیرے در پر نہیں ہوں میں، ذرا غزل کو دیکھ لیتے ہیں۔
میں اس پہ زیادہ بات نہیں کروں گا کیونکہ ویڈیو آلریڈی بہت لمبی ہو چکی ہے۔ دائم پڑا ہوا تیرے در پر نہیں ہوں میں، آپ لوگ سن رہے ہیں، تو آپ ذرا دیکھیے کہ اس غزل کو آپ کتنا سمجھتے ہیں یا کتنا اس میں اترتے ہیں۔ خاک ایسی زندگی پہ کہ پتھر نہیں ہوں میں، کیوں گردش مدام سے گھبرا نہ جائے دل، انسان ہوں پیالہ و ساغر نہیں ہوں میں، یا رب زمانہ مجھ کو مٹاتا ہے کس لیے، لوہے جہاں پہ حرف مقرر نہیں ہوں میں، حد چاہیے سزا میں عقوبت کے واسطے، آخر گناہ گار ہوں کافر نہیں ہوں میں۔ خیر آگے میں اس کو نہیں پڑھ رہا، آپ خود اس کو پڑھ لیجئے۔ غالب ایک بہت بڑے شاعر ہیں اور ان کی شاعری تمام شاعروں سے بڑی ہے، ان کا خیال بہت اونچا ہے اور عمیق گہرائی رکھتا ہے، اور میرے خیال سے اور یقیناً آپ لوگ بھی میری تائید کریں گے کہ اگر آپ نے بچے کو ادب سے متعارف کروانا ہے تو ذرا ادب کے جو دوسرے لوگ ہیں جنہوں نے ذرا آسان چیزیں، جیسے دیکھیے اگر آپ نے اس کو اچھی شاعری سے، ادب کی شاعری سے متعارف کروانا ہے تو بہت سے شاعر ہیں، اقبال کی شاعری سے آپ اسے متعارف کروا سکتے ہیں، جو اقبال نے اپنے شروعاتی زمانے میں لکھی ہیں، موضوعاتی شاعری جو کی ہے، آپ اس سے اس کو بچے کو متعارف کروا سکتے ہیں۔ آپ بچے کو جو ہے وہ اگر نثر سے، ادبی نثر سے متعارف کروانا ہے تو دوسرے جو نثر نگار ہیں ان کی جو آسان ترین اور آسان فہم قسم کی اور جو نثر ہے وہ ڈال سکتے ہیں، متعارف ہی کروانا ہے تو یہاں سے آغاز آپ آغاز کہاں سے کر رہے ہیں؟ آغاز آپ انجام سے کر رہے ہیں۔ تعلیم اتنی اہم چیز ہے کہ کتاب کی ایک ایک سطر کا جائزہ لیا جائے، ہر پہلو سے دیکھا جائے کہ یہ جو اسباق ہیں کیا لسانی لحاظ سے کیا بچے کی زبان اتنی ڈیولپ ہو گئی ہے کہ وہ غالب کی اردو معلّہ اور فارسی کی یہ جو ٹرمز ہیں اور اس طرح کی چیزیں سمجھ سکے۔ یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ کیا عقلی لحاظ سے، ذہنی لحاظ سے بچہ اتنا ڈیولپ ہو گیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ تعلیم اتنا اہم کام ہے کہ آپ کو ایک ایک سطر کو ضرور دیکھنا چاہیے۔ ٹیچر کے اوپر ذمہ داری عائد ہوتی ہے ایز اے ٹیچر کہ وہ بھی ان چیزوں کو دیکھے اور ضرور بات کرے، تبھی بات کرنے سے ہی، علمی تنقید سے ہی چیزوں میں بہتری آتی ہے۔ تنقید کا مقصد بہتری ہونا چاہیے۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ جو آج کی ہماری ویڈیو تھی یہ آپ کو پسند بھی آئی ہوگی۔ بہت شکریہ آپ سب کا۔